عبداللہ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل مرحوم اکثر بات کیا کرتے فلسطین کے قضیے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ، یہ عربوں کی پیٹھ میں، مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا، تو وہ خنجر پیوست در پیوست ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ کیا مسلمانوں کو ابھی تک اس کی تکلیف کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور دونوں مہمانوں کو، ناظرین کو السلام علیکم۔ جلال صاحب تو خیر ایک بہت ہی زبردست آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کا بھی شکریہ جو آپ جلال صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ کم از کم فلسطین کے لب تو آزاد ہیں، اور میرے خیال میں یہ لب آزاد رہیں گے۔ جلال صاحب اور ان کے جو قوم ہے، انشاءاللہ وہ شکست کے لیے نہیں بنے ہوئے، ان کو فتح ہی ملنی ہے، اور اس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاصل ہو کے رہے گی۔ اس میں ٹائم فریم جو ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اس میں اصول میٹر کرتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یوم نکبہ کا اور فلسطین کے مسئلے کا، آج جس کو 1948 میں دبا دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک عرصہ تک اس کو دبائے رکھا، 2023 7 اکتوبر کے بعد وہ ایسا کھلر کے سامنے آیا ہے، نکھر کے سامنے آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ زیادتی ظلم زیادہ دیر چلنے نہیں لگا۔ جو یورپ پہلے مدد کیا کرتا تھا اسرائیل کی، آج وہی یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ بطور ایسوسیٹ ممبر یورپین یونین اس کو نکال دیا جائے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کا اٹلی کے ساتھ ڈیل تھی، وہ ڈیفنس ڈیل، وہ ختم ہو گئی، اور جارجیو میلونی جو ان کی وزیر اعظم ہے، کون ہے؟ یہ خاتون وزیر اعظم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پھر پوری دنیا کے اندر لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں مجھے تو ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خود امریکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ آج جو مضبوط کرتے تھے فلسطین کے موقف کو، اور جو وہاں کہتے تھے کہ جناب ہمیں وہاں ان کی آزادی چاہیے ہے، یہاں فلسطینیوں کا رائٹ ہے، وہ جو 7 سے 8 لاکھ لوگ جن کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا جبراً، ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور آج تک تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو ریاست ایران کھڑی ہوئی، اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر 2 سپر پاوروں نے مل کر حملہ کیا، اور خدائی معجزے ہمارے سامنے آ گئے کہ 2 نیوکلیئر پاور حملہ کرتی ہیں ایک نان نیوکلیئر کے اوپر، اور اللہ اس کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے، بلکہ زیادہ اپر ہینڈ دیتا ہے۔ تو یہ جو اب مسئلہ ہے فلسطین کا، یہ قریب ہو رہا ہے۔ اس دوران میں بہت سارے کمزور ایمان والے ممالک، انہوں نے جا کے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، انہوں نے جا کے اسرائیل کے ساتھ پینگیں بھی بڑھا لی۔ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ جب فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جب بچوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، عورتوں اور آدمیوں کو بے دردی سے جو ہے تہ و تیغ کیا جا رہا تھا، اس ٹائم کے اوپر کسی نے سفارتی تعلقات بھی اپنے توڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ سزا تو بھگتیں گے، اور سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ جب آپ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں کسی بھی انداز میں، تو آپ جو ہے وہ اس میں شریک جرم ہوتے ہیں۔ however، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ساتھ پروگرام میں جلال صاحب کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی تھی ایک دفعہ کہ یہ جو فلسطین کے اوپر خاموشی ہے، یہ پورے امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گی، اور یہ پورا خطہ جھلس جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر یہ خطہ اب جھلس رہا ہے، اور یہ جھلستا رہے گا جب تک کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی، اور یہ نکیل ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بنائی ہوئی ابابیلیں جائیں گی، جس کا انسان بظاہر تو وہ ابابیلیں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن وہ پھر کاشف معقول کر دیتی ہیں، وہ کھایا ہوا بش بنا دیتی ہیں۔ اس لیے مجھے نکبہ کی آزادی، اور یہ جو یوم نکبہ اور فلسطین کی آزادی، انشاءاللہ تعالیٰ میں قریب دیکھ رہا اچھا، ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابابیل میزائل کی طرف تو اشارہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ بھی ہے جی، ابابیل میزائل، ہمارے پاس بھی ہے نا؟ ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور نہ فکر کریں آپ۔
عبداللہ بھائی، خلافت چھوڑ دی، امت چھوڑ دی، جلال بھائی کا بھی یہی درد ہے، نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہو گئے، کہ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ملٹری کوآڈ جو مسلم ورلڈ کا بننے جا رہا ہے، پاکستان، سعودیہ، ڈیفنس پیکٹ، باقی لوگ بھی، کوئی ہوش کے ناخن عرب ورلڈ بھی لے گی کہ ہماری بقا ہو، قدس کی آزادی ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جلال صاحب کا جو جذبہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس سے آپ کو کہیں بھی کمزوری کی کوئی آپ کو محسوس ہوئی؟ تو نہیں، کمزوری تو محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جذبہ وہاں موجود ہے، اور پاکستان میں بھی جب لوگ باہر نکلتے ہیں، دنیا میں نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جذبہ ہے، ایک ٹائیڈ ہے، ایک لہر ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم ذرا موازنہ کر لیں تو یہ تمام اسلامی ممالک جو بنے، ٹھیک ہے بعد میں ان کا جو کردار رہا وہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن جب سے اسرائیل کی ریاست ناجائز بنی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ کیسے اپنی فوجوں کو اسرائیل کے خلاف انہوں نے مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہمیں سینائی وار بھی یاد ہے جو کہ ہوئی تھی درمیان میں مصر کی، لیکن سینائی وار کے اندر جو طاقت تھی وہ توازن ٹھیک نہیں رہا، اور امریکہ نے اور یورپ نے جس طرح سے مدد کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی مدد سے اسرائیل کو تقویت پہنچی، اور دن بدن وہ پھیلتا گیا۔ لیکن اس سے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کو تو اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سعودی عرب کے پاس آلریڈی امریکہ کا ڈیفنس میکنزم موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ F-35، وہ امریکن ٹیکنالوجی جو اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتی، اس کے لیے کوئی اور ٹیکنالوجی، اس کے لیے کوئی اور پارٹنر چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کے ذریعے تمام عرب دنیا کو تھریٹن کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب آپ باقی ممالک کو بھی دیکھ لیں کہ تمام کی پالیسی جو ہے بنیادی، وہ تو اسرائیل کے حوالے سے ہی شروع ہوئی تھی۔ جب پرانی پالیسی کو نکالیں اور نئی پالیسی کو تو اس میں فرق آتا ہے، لیکن جو پرانی اوریجنل پالیسی ہے پاکستان کی دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ایک ناجائز ریاست ہو۔ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں۔ یہ بتائیے کہ بھارت کو تو ہم نے اتنے جو شاہین 3 میسائل ہے وہ تو بھارت کے لیے ہے ہی نہیں میرے بھائی، تو ہم نے وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ اور کیا پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے کہیں سے بھی تو ہم 2 ریاستوں کو اڑا دیں گے؟ تو دونوں جو تنہائی کا شکار ہیں، یہودیوں کے پاس اسرائیل کے علاوہ ملک نہیں، اور ادھر ہندوؤں کے پاس ہندوستان کے علاوہ ملک موجود نہیں ہے۔ تو یہ آپ ایسا نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ پاکستان نے ماضی کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کام کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ سیریا جنگ کے اندر پاکستانی ایئر فورس کا اسرائیل کے ساتھ جو سلوک تھا وہ اسرائیل کبھی بھولا نہیں ہے۔ اور آج جو اسرائیل پاکستان کو ٹیگ کرتا ہے، آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا میسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ان کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جب مسجد اقصی کے اندر نعرے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے، اے پاکستانی قوم، اے پاکستانی لوگوں، تم کہاں ہو، ہماری مدد کو کب آؤ گے؟ یہ بات وہ کہتے ہیں، حالانکہ عالم اسلام میں 56 اور ملک بیٹھے میں ہیں، لیکن پاکستان کا نام آتا ہے، اور پاکستان کا کردار ابھی یہ رہا کہ یہ جو جنگ بندی کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 فریقین میں سے ہم نے 2 کے ساتھ ٹوٹل بات کی، ایران اور امریکہ سے، اور مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا اسرائیل کو۔ آپ دیکھیں، اس کو ہم نے شامل ہی نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پرسوں جو بیان دیا نیتن یاہو نے، جی، وہ یہ کہا کہ جناب پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ خراب یہ ہے۔ چین سائیکل ہے، میں اپنی آخری بات کر کے، یہ چین سائیکل ہے، ایک پینڈلم ہے، ایک جب آپ دیکھیں نا جس طرح سے گھڑیال ہوتا ہے، اس کی گھنٹی وہ ادھر، وہ ایک سائیڈ پہ جاتا ہے، پھر وہ دوسری سائیڈ پہ آتا ہے، تو ابھی یہ دوسری سائیڈ پہ آنا شروع ہو چکا ہے، اور میں
یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب اسرائیل کا بھانڈا بری طرح سے پھوٹا ہے، ہندوستان کا بھانڈا پھوٹا ہے. ہاں اب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بن گوریاں کینال کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے جو ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملاتی ہے، اور یہ اسرائیل سے گزرتی ہے وہ کیا نام ہے نیو ڈیزرٹ سے. اب یہ تمام کا تمام کام جو ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ایک راستہ بنایا جائے تاکہ معاشی استحکام اسرائیل کو پہنچے. اور اسرائیل کے لیے پہلی دفعہ امریکہ کے اندر اینٹی ووٹنگ اسرائیل کی شروع ہو گئی ہے. ہتھیار بندش کے لیے یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اس ملک کو ہتھیار مت کوئی دے. آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی فرق آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا اب وہ نہیں رہے گی، یہ یاد رکھیے. اچھا عبداللہ بھائی، اسی کے ساتھ ایک کمنٹ چاہوں گا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی پہ. آپ نے کہا بن گوریان ایئرپورٹ ہے وہاں پہ، اور احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ باب لد پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. گوگل میپ چیک کر لیں، باب لد اب بن گوریان ایئرپورٹ بن چکا ہے. تو کہیں وہ یہودیوں نے احادیث کے مطابق اپنی کاؤنٹر سٹریٹجی تو نہیں بنا لی کہ B2B کے ذریعے دجال کو فرار کروانے کی راہ ہموار کریں؟ کر لینا جی، واللہ خیر الماکرین. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دنیا کا بیسٹ ڈیفنس سسٹم جو آئرن ڈوم تھا، ڈیوڈ سلنگ سسٹم تھا، تھاڈ میسائل تھا، ٹیکنالوجی تھی، کیا ہوا اس کا؟ کیا فیلئر ہوا؟ طیران ابابیل جو دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہ کاشف معقول کیسے بن رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہے. اللہ نے اس زمانے میں دکھایا، اللہ نے اس زمانے میں بھی دکھایا. صرف سمجھنے والے کے لیے اپنی آنکھیں اور کان کھولنا چاہیے. قرآن کے اندر تمام واضح اشارے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مضبوط ترین طاقت امریکہ آج سپر پاور کا سٹیٹس کھو گئی ہے اس وجہ سے کیونکہ اس نے ناجائز ریاست کا ساتھ دیا. بالکل صحیح. دیکھیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ہم نہیں بنا رہے، جس طرح ابھی امتنان صاحب نے کہا ہم نہیں بنا رہے، یہ خود بن رہا ہے. خود اللہ کی مدد سے. بالکل تو وہ بنے گا.